اور یہ جان لینا چاہیے کہ جو حقیقی شیخ ہوگا، جو حقیقی مرشد ہوگا، وہ اپنے ماننے والے کو ہمیشہ ہر فرد کو اپنے منصب کے مطابق رکھنے کی نصیحت کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی وہ اس بات کی کوشش یا تگودو نہیں کرے گا کہ یہ شخص محض میرے پاس ہی بیٹھا رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ وہ چونکہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ جو آیا ہے، چاہے پہلی دفعہ آیا ہے یا چاہے یہ 100ویں دفعہ آیا ہے، لیکن آ گیا ہے تو اب کچھ لے کر جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو وہ آتا رہے گا وہ قربتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر وہ نظر جب پڑتی رہے گی تو پھر وہ عکس جمال کی صورت میں، وہ عکس برکت کی صورت میں، وہ عکس رحمت کی صورت میں آنے والے کو نصیب اور میسر ہوتا رہے۔ خدمت کی بات ہوئی، مجھ سے قبل بھی سوال میں خدمت کی بات کی گئی تھی، اور یہاں پر مشائخ کو ہم مرشد ہی کے معنی میں لے لیں، یعنی بزرگ اور ایک مقدس ہستی جو مرشد اور مشائخ ہیں، یہ ایک، اور دوسرے والدین ہیں۔ آپ یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں ہستیاں، ان دونوں ہستیوں کو ایک انسان کی زندگی میں بہت بڑا اور بہت ہی اہم مقام اور منصب حاصل ہوتا ہے۔ ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ بالکل۔ والدین جو ہے وہ آپ کو جسمانی اعتبار سے تقویت عطا کرنے کے لیے آپ کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو مشائخ ہیں، جو آپ کے مرشد ہوتے ہیں، وہ مرشد آپ کی روحانی تربیت اور اس کی پروان میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں ہستیاں ایک فرد کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کا ظاہر بہت اچھا ہو، باطن میں کچھ نہ ہو، تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر باطن پاکیزہ ہو جائے تو پھر وہ ظاہری خد و خال خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس کا باطن درست ہو جائے پھر وہ کبھی بھی اپنے مرشد اول یعنی والدین سے روگردانی نہیں کرتا، کیونکہ دل جو زندہ ہے، دل جو روشن ہے، جو دل روشن ہو تو پھر اس روشن دل میں ماں باپ سے بڑھ کر کس کی حیثیت اور وقار ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو والدین کی جو عزت، جو تکریم، جو احترام ذکر فرمایا، کسی دین اور مذہب نے اتنی نہیں فرمائی جسے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ حضور کی رضائی والدہ آ جائے، کائنات کے تاجدار اپنی کملی اتار کر ان کے لیے مسند بنا دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں کہ ماں کو بازار میں بیچا جاتا ہے، ترکے میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس ماں کی عزت اور شان کو جب ذکر فرما رہے ہیں تو آقا کائنات نے اتنا مقام اور مرتبہ دے دیا کہ رب ذوالجلال کی جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا، اور والد کی عزت اور شرف اور مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا، فرمایا کہ جب اولاد کے لیے باپ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اب وہ دعا کب مانگے گا؟ جب آپ خدمت کریں گے، جب ان کی اطاعت کریں گے، جب ان کی تعظیم کریں گے، جب ان کی توقیر اور فرمانبرداری کریں گے۔ آپ کے والد آپ سے راضی ہیں اور والد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ بایزید بستامی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ماں سے اجازت لے کر چلے گئے تھے، اور جب واپس آئے تھے تو ماں کیا دعا مانگ رہی تھی؟ باری تعالیٰ میرا بیٹا تیری تلاش میں نکلا ہے، تو اسے اپنی معرفت عطا کر دے۔ جناب بایزید سمجھ گئے جس رب کو میں صحراؤں میں بیابانوں میں تلاش کر رہا تھا وہ تو میری ماں کی دعاؤں میں پڑا۔ تو اس لیے ان مشائخ کی جتنی خدمت کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کے نقوش پاک کو اختیار کر کے انہیں راضی کریں گے، اس رضامندی کا نتیجہ یہ نکلے گا جب یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے تو وہ دعائیں اللہ رب العزت کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیں گی، اور ہماری تقدیر کے فیصلے انہی دعاؤں کے ذریعے سے